اللہ الرحمن الرحیم مشاہیر اندلس شیخ اکبر محی الدین ابن عربی۔ حضرت شیخ اکبر کے حوال مقامات و مراتب اور تصانیف کو بیان کرنے کے لیے دفاتر اور طویل وقت درکار ہوگا، لیکن شاید پھر بھی حق نہ ادا ہو سکے۔ بس صرف اور صرف حصول برکت اور ان کی بارگاہ مقدسہ میں حاضری کے لیے مختصراً چند کلمات پیش کرتے ہیں۔ حضرت محی الدین ابن عربی تصوف کی دنیا میں شیخ اکبر کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ آپ نے فلسفہ وحدت الوجود کو اسلامی تصوف کے رنگ میں پیش کیا۔ آپ 17 رمضان المبارک 560 ہجری اندلس کے ایک شہر مرسیہ میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ اس کے بعد اشبیلیہ کے علماء سے فقہ، حدیث اور تفسیر کا درس لیا۔ عین عالم شباب میں زور قلم کا یہ عالم تھا کہ عربی نظم اور نثر پر یکساں دسترس رکھتے تھے۔ آپ اپنی روحانی نسبت حضرت خضر علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں۔ آپ 7 سال تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اور اسی دوران اپنی مشہور زمانہ کتاب فتوحات مکیہ تصنیف فرمائی۔ یہاں سے آپ حمص تشریف لے گئے، وہاں سے قونیہ اور پھر بیت المقدس کی زیارت کے بعد حلب آئے اور پھر دمشق میں سکونت اختیار کی۔ ابن عربی نے جو روحانی مقامات حاصل کیے اور جو مشاہدات حاصل ہوئے، ان میں مکہ کے قیام کا بڑا دخل ہے۔ انہوں نے اپنی مشہور کتاب فتوحات مکیہ کا نام بھی اس لیے رکھا تھا اور اس کے دیباچے میں اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ میں نے یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و اجازت کے مطابق لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عرفان حقائق کی گرمی کا یہ عالم تھا کہ اگر میں اسے کتابی صورت میں منتقل نہ کرتا تو خود جل کر راکھ ہو جاتا۔ ابن عربی خوابوں کی اہمیت پر بہت زور دیتے تھے اور سچے خوابوں کو ایک طرح کا الہام ہی سمجھتے تھے۔ ان کا سب سے اہم خواب وہ ہے جس میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب لکھنے کی اجازت دی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب فتوحات مکیہ کا دیباچہ لکھ رہا تھا تو میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کے حضور میں موجود دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے بڑا رعب و جلال ٹپک رہا تھا۔ یکایک ایک ممبر نمودار ہوا، اس پر لکھا ہوا تھا، یہ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو صداقت و حقیقت کی تبلیغ کرے گا وہ اس کو بطور وراثت پائے گا۔ عین اس موقع پر مجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم و حکمت عطا ہوئے۔ شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتوحات مکیہ میں جو کچھ میں نے لکھا وہ مجھے الہامی طور پر معلوم ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قلم بند کرنے کی اجازت عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابن عربی جب مکہ میں قیام پذیر تھے تو روزانہ 3 جز کے حساب سے فتوحات لکھا کرتے تھے۔ تقریباً 1 سال میں اس کو تمام کیا، پھر اس کے تمام اجزاء کو پورا 1 سال خانہ کعبہ پر رکھ دیا۔ طوفان آیا، بارش آئی، مگر سال کے بعد جب اس کے اجزاء کو دیکھا تو اس میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی تھی۔ حضرت ابن عربی نے کثیر تعداد میں کتابیں اور رسائل لکھے مگر ان کی صحیح تعداد معلوم نہیں۔ حضرت عبدالرحمن جامی نے آپ کی کتابوں کی تعداد 400 سے زائد بتائی ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کو بظاہر کوئی مرد نہ تھا۔ عمر شریف جب 78 برسوں کو پہنچی تو بحالت نماز مغرب سجدہ ثانیہ میں 22 ربیع الثانی 638 ہجری اس دار فانی کو الوداع کہا۔ بروز جمعۃ المبارک بمطابق 23 ربیع الثانی 638 ہجری بعد از نماز جمعہ 11 مرتبہ آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور اس مقام پر جہاں آپ فرما ہے دفن کیا گیا، لیکن مرور زمانہ سے آپ کی قبر کا نشان بھی غائب ہو گیا اور کسی کو بھی آپ کی قبر کا معلوم نہ رہا۔ اس ضمن میں حضرت شیخ نے اپنی زندگی مبارکہ میں ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ جب ترکی سلطان سلیم ملک شام کو فتح کرے گا تو محی الدین کی قبر بھی ظاہر ہو جائے گی۔ وَإِذَا دَخَلَ السِّينُ فِي الشِّينِ يُظْهِرُ قَبْرُ محی الدین۔ حضرت کی یہ پیشن گوئی لفظ بلفظ پوری ہوئی۔ جب 9ویں صدی ہجری میں سلطان سلیم خان اول نے دمشق فتح کیا تو اس جگہ جہاں آپ کا مدار مبارک ہے ایک عمارت اپنی فتح کی یاد میں بنانا چاہیے۔ جب کھدائی کی گئی تو اس آفتاب معرفت کی لوہے مینار نظر آ گئی۔ سلطان کو جب خبر ہوئی تو سلطان خود آئے اور مدار مبارک برآمد کیا۔ کتبہ کو پڑھ کر سلطان آپ دیدہ ہو گئے اور آپ کی یہ پیشن گوئی درست ثابت ہو گئی کہ وَإِذَا دَخَلَ السِّينُ فِي الشِّينِ وَيُظْهِرُ قَبْرُ مُحْيِي الدِّينِ۔ جب شین میں داخل ہوگا
تو محی الدین کی قبر ظاہر ہوگی۔ سین سے مراد سلطان سلیم اور شین سے مراد شام۔ جبل قاسیون کے ارد گرد پھیلی ہوئی عبادی کا نام میدان شیخ ہے۔ اس مقام پر شیخ اکبر کا خوبصورت و پرکیف مزار مبارک اور مسجد موجود ہے۔ مزار مبارک پر حاضری دینے کے لیے مسجد کی سیڑھیاں اتر کر نیچے جانا پڑتا ہے، جہاں پر ایک تہہ خانے میں آپ کا مزار پرانوار ہے۔ آپ کے پہلو میں آپ کے 2 صاحبزادوں کی قبور مبارکہ بھی ہیں۔ حضرت امام یافی فرماتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں شیخ مرجع خلائق اور دریائے فیض تھے، عالم برزخ میں بھی آپ کا ایسا ہی فیض جاری و ساری ہے۔ صاحب دل آج بھی آپ سے مستفید ہونے کے لیے آپ کے مزار مبارک پر حاضری دیتے ہیں اور آپ کے فیوزات و برکات حاصل کرتے ہیں۔ حضرت شیخ اکبر کے مزار مبارک کے حجرہ میں شورۂ آفاق مجاہد امیر عبدالقادر الجزائری کا مرقد مبارک بھی ہے۔ الحمدللہ اس بندہ ناچیز کو حضرت کی بارگاہ مقدسہ معطرہ میں کئی بار حاضری کا شرف حاصل ہو چکا ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔